بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فکشن راز۔ ایک گھڑا جو زمین سے نکلا تھا، ایک راز جو سانس لیتا تھا، اور ایک ایسی ہوا جو بولتی تھی صرف اس کے لیے جس کو سننے کی سماعت عطا ہو۔ سورج ڈھل رہا تھا اور کھیتوں میں سرکنڈوں کی سٹیاں ایک پراسرار سر بنا رہی تھیں۔ یہ وہ گاؤں تھا جہاں وقت نے اپنی رفتار سست کر دی تھی۔ درخت اپنی جڑوں میں صدیوں کے راز دبائے بیٹھے تھے۔ فیضان ایک نوجوان لڑکا گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ننھیال آیا تھا۔ وہ سکون چاہتا تھا، مگر تقدیر خاموش رہ کر ہنستی ہے، اور اس دن وہی ہوا۔ جب فیضان کھیت میں مٹی کھود رہا تھا، اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک خاموشی پورے ماحول پر چھا گئی، جیسے سب سانس روکے اسے دیکھ رہے ہوں۔ فیضان نے مٹی ہٹائی تو ایک پرانا مٹی کا گھڑا سامنے آیا۔ گھڑا عام نہیں تھا، اس پر عجیب نقوش تھے، جیسے پرانی زبان میں کوئی داستان لکھی گئی ہو۔ گھڑے کا منہ موم سے بند تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا ہو۔ فیضان نے گھڑے کو اٹھایا اور چونک گیا۔ وہ بے حد ٹھنڈا تھا، گرمی کے دن میں بھی برف جیسی ٹھنڈک۔ وہ اسے کمرے میں لایا اور موم ہٹانے لگا۔ جیسے ہی اس نے موم کو چھیڑا، ہوا میں ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ فیضان رکا، سنا، مگر کچھ نہ ملا۔ اس نے گھڑے کا منہ کھولا، اندر کچھ نہیں تھا، مگر وہ خالی پن بوجھل تھا، جیسے اندر کوئی سانس رکی ہوئی ہو۔ اسی رات سے سب بدل گیا۔ کمرے میں ایک موجودگی محسوس ہونے لگی، سائے رک کر اسے دیکھتے، ہوا پرانی لکڑی جیسی خوشبو سے بھرتی۔ پھر خواب آنے لگے، ایک عورت کے خواب، لمبے کپڑے، چہرہ دھند میں لپٹا ہوا، اور وہ کھڑی تھی ایک کنویں کے پاس۔ وہ کچھ بولتی تھی، مگر آواز پانی کے بلبلوں میں گم ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں فیضان کو اپنی گہرائیوں میں کھینچ لیتی تھیں، درد بھری، صدیوں پرانی گہرائیاں۔ روز خواب واضح ہوتے گئے، اب وہ عورت رو بھی رہی تھی۔ اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمکتے، زمین پر گرتے اور غائب ہو جاتے۔ فیضان کی نیند اڑ گئی، اس کی آنکھوں میں بس وہی چہرہ تھا۔ گھڑا اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سانس لے رہا ہو، بہت ہولے، بہت آہستہ۔ پھر ایک دن گھڑے کے پاس ایک مدھم آواز آئی، زہرا۔ فیضان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے خواب میں سنا تھا۔ وہ دادا جان کے پاس گیا، انہوں نے نام سنا تو ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انہوں نے کہا، زہرا ایک صدی پرانی لڑکی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ ہوا سے باتیں کرتی تھی، درختوں سے راز سنتی تھی۔ طوفانی رات میں وہ غائب ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، مگر اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی سانسیں ایک گھڑے میں قید کر دی تھی، اپنے محبوب کا انتظار کرتے ہوئے۔ فیضان گھڑا لیے اسی پرانے کنویں تک پہنچا۔ ہوا رک گئی، سناٹا پھیل گیا۔ گھڑا کنویں کے منہ پر رکھا، اچانک اس سے نیلی روشنی ابھری، ہوا میں وہی خوشبو گہری ہو گئی، اور پھر ایک عورت کا خاکہ فضا میں ابھرا۔ وہی چہرہ، وہی کپڑے، وہی آنکھیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، دکھ اور راحت دونوں کے ساتھ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا شکریہ کے طور پر، اور ہلکی ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ گھڑا اب بالکل خالی تھا، صرف ایک عام برتن۔ فیضان نے سوچا سب ختم ہو گیا، مگر جب وہ مڑنے لگا، اس نے کنویں کی دیوار پر ایک نقش دیکھا، دو ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے، اور نیچے ایک نیا نام لکھا ہوا تھا، فیضان۔ کچھ راز مٹی میں نہیں دفن ہوتے، وہ وقت کے درمیان تیرتے رہتے ہیں، اور ہر آزاد کی گئی روح اپنی جگہ ایک نیا راز چھوڑ جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہر رات اسی کنویں سے ایک آواز آتی ہے جو فیضان کا نام پکارتی ہے، فیضان۔